السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم سب صاحبین مرتبہ درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترانی ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ان کی محفلوں میں بٹھایا جہاں پر ذکر ہو رہا ہے جب سے نعت پاک کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کا جسے آپ نے چھپا کر بھی رکھا اور بتایا. کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جو دنیا میں رحمتیں رکھی ہیں تم اس کو حاصل کر لو گے تو تمہیں آخرت کی بھی رحمتیں مل جائیں گی. اور یہ جو رحمتیں ہیں یہ تو صرف لمحوں کی رحمتیں رہیں گی. میں نے کچھ دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو اس دوران میں نے پڑھا کہ اے بندو تم دنیا کی نعمتوں سے خوش ہو رہے ہو, تم دنیا کے عیش و آرام سے خوش ہو رہے ہو, بلکہ تم یہ چیز بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شراب رکھی ہے, تمہارے لیے دودھ رکھا ہے, تمہارے لیے شہد رکھا ہے. پوچھا گیا کہ کیا, کہ کہا کہ وہاں شراب تو ہوگی مگر نشہ نہیں ہے, وہاں شہد تو رہے گا اور اس کی جیسی مٹھاس دنیا میں کہیں نہیں ملے, وہاں دودھ تو رہے گا مگر وہاں جو مزہ رہے گا اور دنیا کے دودھ میں مزہ نہیں رہے گا. تو آپ کے ہمارے لیے دنیا سے عزیز اور بہترین اور صاف اور شفاف چیز رکھ دی گئی ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تم یہاں کا معاملہ اچھا کر لو تمہاری آخرت کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. وہی کہا گیا کہ ہم ہمارے معاملے کو کس طرح اچھا کیا کریں, مطلب ہماری تربیت کیسا کریں, ہم ہماری اصلاح کیسا کریں, ہم ہمارا کام کیسا کریں, ہم سوئے کیسا, اٹھے کیسا, بیٹھے کیسا, چلے کیسا, بات کیسا کرے, اپنی زندگی کیسے گزارے, اللہ کو راضی کیسا کرے, قرآن کے پاک کی تلاوت کیسا کرے, کھانا کیسا کھائیں, پانی کیسا پئیں. تو کہا گیا کہ دیکھو ایک کام کرو, تم صحابہ کرام کو دیکھو, کیوں اللہ کے رسول ان سے راضی تھے اور اللہ کے رسول سے کون راضی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی تھا. کیا معاملہ تھا, ہر صحابی کی زندگی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. وہ ابو بکر صدیق رہو, چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو, چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کچھ دنوں پہلے گئی اور وہاں پر آپ کی زندگی کے حالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, دارالشفا میں بھی اور یہاں پر بھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں خلافت کو کیسے گزارا, صحابہ کرام کے ساتھ رویہ کیسا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا رویہ تھا, اور جب نماز کے لیے کھڑے رہتے تو کیسا معاملہ ہوتا تھا. تو ویسے ہی دو صحابی جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, میں نے ان کی سیرت شروع کی ہے جو کہ دارالشفا میں شروع ہو چکی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ہر کوئی مکے میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا مگر جب عمر کا نام آتا تو ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتا اور یہ کہتا کہ ہم عمر سے نہیں لڑ پاتے, ہمارے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم عمر سے مقابلہ کر سکیں. کہا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ نے لڑائی کے ہر دور کو سیکھا تھا, آپ نے کشتی لڑنا سیکھا تھا, آپ نے تلوار بازی سیکھی تھی, اور جب آپ کسی پر برستے یا گرجتے تو معاملہ ایسا ہو جاتا کہ سامنے والا ڈر سے ڈھیر ہو جاتا. اور وہاں کے تاجر کا یہ معاملہ تھا کہ کچھ بھی معاملہ نہیں سنبھل رہا, سامنے والے کوئی بات پر راضی نہیں ہو رہے, تو حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ عمر کو بلاؤ, عمر سے بات کرتے ہیں. تاجروں میں کون ہیں, اور ایک وہاں کے جو مالداروں میں ہیں ابو جہل کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ سنا. میرے اور آپ کے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہے جتنی بھی پڑھی جائے کم ہوگی. کہا گیا کہ میرے اور آپ کے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے پاس گئے اور جا کر کیا کہنے لگے, دروازے پر دستک دی
تو پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے، کون آیا ہے؟ تو کہا کہ محمد آیا۔ تو بولا گیا کہ ٹھیک ہے، کیا کام ہے محمد؟ تو کب بولا گیا کہ دیکھو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آپ دین اسلام میں آ جاؤ۔ تو آپ نے غصہ کیا اور کہا کہ تم کل سے مجھے میرے گھر پر یہ بات لے کر نہیں آؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کر دیا۔ کچھ لمحے گزرتے ہیں، پھر میرے آقا واپس آ جاتے ہیں، آ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں، کس کی؟ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے ابھی تم سے کہا کہ تم مجھے اب آ کر اس چیز کے بارے میں نہیں کہو گے، تو آپ نے مسکرا کر کیا کہا؟ چاچا آپ نے کہا تھا کہ کل سے میرے گھر پر اس بات کو لے کر نہیں آنا، تو میں آج ہی اس بات کو لے کر آ گیا کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کس کے ساتھ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ، چاہے وہ ایمان میں رہو یا نہ رہو۔ بتا دیا کہ دیکھو چاہے کوئی بھی رہو، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ محبت سے رہنا، اور جہاں تک ہو سکے اللہ اس کے رسول کو اپنے کو راضی کرنا ہے۔ کچھ دن پہلے میرے سامنے ایک بات آئی اور سامنے والے شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک فلاں شخص ہے، میرا دوست ہے، جو کہ کچھ غلط کام میں پڑ چکا ہے۔ تو میں نے کہا کیا کام؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چیز کر لی، اب آپ کوئی طریقہ آپ کی نظر میں ہے کیا بول سکتے جس سے وہ برے کام سے میں ہٹ جانا بولے؟ تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو والد صاحب اور دادا جان سنایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں کا قصہ ہے، وہاں پر ایک عورت رات کے وقت گانا بجانے کا کام کرتی تھی اور وہاں کے پورے گاؤں والے اس کے پاس رات میں جاتے، اپنے سارے پیسے اڑا دیتے اس پر، اور اس کا ناچ گانا دیکھتا اور واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے عالم صاحب کا گزر ہو رہا تھا، کہا گیا کہ عالم صاحب کو روکا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو یہ گاؤں میں ایک عورت آئی ہے۔ خواتین نے کہا کہ عورت آئی ہے، ہمارے گھر والوں کے مردوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، رات ہوتے ہی پورے گاؤں والے وہاں چلے جاتے ہیں، پوروں کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ رات کے وقت پورا اپنا جتنا پیسہ ہوتا ہے اس پر لٹا کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے کہہ کر اس عالم نے کیا کیا، اس بزرگ نے کیا کیا، گئے اور رات کے وقت اس عورت کے دروازے کے سامنے چادر کو بچھا دیا، جانماز کو بچھا دیا، بچھا کر کیا کر رہے ہیں؟ جانماز بچھا کر دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ جیسے وقت ہو چکا ہے، ہر گاؤں والا آ رہا ہے اس کے گھر کی طرف اور مولانا کو دیکھ رہا ہے، مفتی صاحب کو دیکھ رہا ہے، ان بزرگ کو دیکھ رہا ہے، فوراً بھاگتے ہوئے چلا جا رہا ہے کہیں میں ان کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ اب اندر عورت انتظار کر رہی ہے کہ پروگرام مجھے شروع کرنا ہے، مگر کوئی شخص میرے گھر پر کیوں نہیں آ رہا؟ آج تو وقت بھی بڑھ چکا ہے مگر کوئی شخص میرے گھر کو نہیں آ رہا۔ پریشان ہو گئی، سوچنے لگی، فکر میں آ گئی، آ کر اس نے کیا کیا؟ دروازے کو کھول دیا، باہر جا کر دیکھتی ہے تو کیا؟ دروازے کے سامنے وہ بزرگ جانماز بچھائے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس عورت کو آتا ہے غصہ، اس کو کہتی ہے اے شخص کیا تجھے اور کوئی جگہ نہیں ملی جو تم میرے گھر کے سامنے جانماز بچھا رہا ہے، میرے گھر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، جانا کہیں اور نماز پڑھ، میرے لوگوں کو آنے کا وقت ہو چکا ہے، تیری وجہ سے میرا کام رک گیا۔ تو بزرگ نے کیا کہا؟ کیوں پریشان ہو رہی؟ تو کہا کہ میری آمدنی کا وقت ہے، یہ آمدنی کے وقت تم جانماز بچھا کے میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے کتنی آمدنی ہوتی؟ کہا گیا کہ اتنی آمدنی ہوتی۔ تو بزرگ نے کیا کیا؟ وہ آمدنی نکالی اور وہ رقم اس عورت کے ہاتھ میں دے دی اور کہنے لگے کہ دیکھو آج کی رات تم میرے ساتھ رہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے میری آمدنی مل گئی تو میں کس کے ساتھ بھی رہ سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے کرنا کیا ہے مجھے؟ تو کہا کہ جاؤ پہلے غسل کر کر آؤ، پہلے جاؤ غسل کر کر آؤ، یعنی نہا کر آؤ۔ تو وہ عورت بھی نہا کر آ گئی، نہا کر آتے کہ کہا کہ جاؤ پورے کپڑے بدن پر پہن کر آؤ کہ جسم کا کوئی حصہ نہ جانا۔ وہ عورت بھی پھر پہن کر آ گئی، کہا کہ ٹھہرو، بلکہ پھر اپنے پاس ایک اور جانماز نکالا اور وہاں بچھا دیا، بچھا کر کہا کہ آج تم میرے ساتھ عبادت کرو،
تمہارے کو یہ کرنا لازم ہے کہ میری بات سننا ہوگا. تو عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے رقم لی ہے. نماز کے لیے ٹھہر گئی, نماز پڑھتی, رکوع میں گئی, سجدے میں گئی. سجدے میں جب بندی جاتی ہے تو یہ بزرگ بھی سجدے میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ اس کو سجدے تک لا, اب دل کی دنیا بدلنا آپ کے ہاتھ. فجر تک یہی معاملہ چلتا ہوا گیا. فجر کے بعد جب بزرگ نے کہا کہ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے, اب میں جاتا ہوں, اب تم تمہارا معاملہ کر سکتے, تو اس عورت نے کہا کہ اب مجھے دنیا کی اتنی اچھی نعمت مل گئی ہے کہ اب دنیا سے دل بھر گیا, اب رہوں گی تو اللہ کی عبادت میں رہوں گی. تو میں نے اس شخص کو کہا کہ آپ کیا کرو, مسجد کو اس شخص کو لے کر ساتھ چلے جاؤ, نماز میں کھڑا کر دو اور ایک ہی دعا کر دو, اللہ میاں مسجد تک لانا میرا کام تھا, سجدے میں لانا میرا کام تھا, اب اس کے دل اور دماغ کو بدلنا آپ کا کام ہے. کیونکہ انہوں نے سمجھا کر دیکھ لیا, مار کر دیکھ لیا, ہر چیز سے سمجھا لیا تھا. میں نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے اس واقعے کے ساتھ ان کو بولا کہ ایسا عمل کرو, کاش اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدل دیا, دماغ کی بھی بدل دیا. تو صحابہ کرام کی زندگی کے حالات کو ہمیں اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے. والد صاحب نے آپ سب کو سلام عرض کیا ہے, وہ آج آنے والے تھے مگر کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو اس وجہ سے میں نے والد صاحب کو کہا کہ آپ آرام کر لیجئے, میں آج کا موضوع دیکھ لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں, اور انشاءاللہ کل والد صاحب کے 2 جگہ پروگرام رہیں گے, ایک نصیر بھائی کنے ہیں اور ایک مہدی پٹنم کی طرف ایک پروگرام ہے جو سیرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عنوان تو کل بابا کی انشاءاللہ تقریر رہے گی. اور آج کا جو موضوع چل رہا ہے اللہ اس کے رسول کو کیسا راضی کرے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے میں نے شروع کیے کہ کس طرح دین اسلام میں آنے سے پہلے آپ کا رویہ تھا, آپ کی آواز اونچی رہتی تھی, آپ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے, آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے, آپ ہر کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ کہیں پر کوئی بات کہہ دیتے تھے وہ بات ہو جانا لازم ہوتا تھا. تو کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ دین اسلام تو پھیل چکا تھا, 29 لوگ مسلمان بن چکے تھے, اور اللہ کے رسول ان لوگوں کے ساتھ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول پریشان تھے, سوچ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہوں. کہا گیا کہ صحابہ نے فرمایا کہ کیا چیز مانگیں گے, تو کہا گیا کہ 2 خطاب میں سے کوئی خطاب دین اسلام میں آ جائے. تو کہا گیا کہ 2 خطاب کون ہیں, کہا گیا کہ ایک ابو جہل کی طرف اشارہ تھا جنہوں نے آپ کے لیے گڑھے کو تیار کیا. کیسا گڑھا تیار کیا, کہا گیا کہ ابو جہل رشتے میں چچا ہونا, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے سب میں اول. پھر بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائی کے یہاں لڑکا ہوا ہے, اور ابو جہل نے اس خوشی میں ایک اشارہ اپنی باندی کی طرف کیا اور باندی کو کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, کہا گیا کہ ابو جہل کے اس انگلی کے اندر اسے کچھ میٹھا مزہ آتا تھا. اور وہیں پر دوسری طرف یہ بھی لکھا گیا کہ سب میں زیادہ تکلیف پہنچانا, اللہ کے رسول کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنا, آزمائش میں ڈالنا, سب میں زیادہ کوئی آگے بڑھتے تھا ابو جہل بڑھتا. کہا گیا کہ اپنے غلام کو کہا کہ دیکھو آج محمد کو تکلیف دیتے ہیں. تو غلام نے کہا کیسے تکلیف دیں گے, کام کرو کہ میرے گھر کے سامنے ایک گھڑا بناؤ اور اس گھڑے میں کیا کرو, اوپر سے گھاس کو ڈالو, اوپر سے گھڑے کے اوپر گھاس کو رکھ دو, اور محمد کو جا کر یہ کہنا کہ تمہارے چاچا کی طبیعت خراب ہے اور انہوں نے تمہیں یاد. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے, ہر کسی کے لیے بس رحمت ہی رحمت,
ہر کسی کے لیے شفا کا ذریعہ، ہر کسی کے لیے دنیا سے ہٹ کر آخرت کی فکر بنا کر بھیجے گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ چاچا نے آپ کو یاد کیا ہے، ابو جہل نے آپ کو یاد کیا ہے، تو آپ فوراً کیا کیے، اڑ گئے، اٹھ کر جانے لگے گھر کی طرف، اور ساتھ میں غلام جا رہا ہے۔ غلام مسکراتے ہوئے جا رہا ہے کہ وہ جگہ آ جائے گی جہاں پر گھاس ہٹ جائے گی اور محمد گڑھے میں گر جائیں گے۔ وہ سوچتا جا رہا ہے، مسکراتا جا رہا ہے۔ کہا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ آپ میرے اور آپ کے آقا دو جہاں فوراً وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ پلٹنے کی دیر تھی کہ غلام نے کیا کیا، جیسے ہی دیکھا محمد پلٹ جا رہے ہیں، فوراً گھر میں دوڑتا ہوا گیا، جا کر کہہ رہے ہیں کہ دروازے کے قریب آئے تھے، گڑھے کے بالکل قریب تھے، پتہ نہیں، فوراً پلٹ گئے، جانے لگے۔ ابو جہل پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری جو پلاننگ تھی فیل ہو جائے گی، کیا کروں؟ وہ بھی دوڑنے لگا، دوڑ کر اتنی رفتار سے گیا کہ جو گڑھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھودا تھا اس گڑھے میں خود گر گیا۔ کہا گیا، لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے لیے رسیاں ڈالی گئی، اس کے لیے ستیوں کو چھوڑا گیا، کئی ایسے مرحلے کیے گئے، مگر کہا گیا کہ رسی تو جاتے جا رہی ہے مگر ابو جہل کے ہاتھ کو نہیں لگ پا رہی۔ کہا گیا کہ ابو جہل نے آواز دی اور کہا کہ دیکھو، جس کے لیے میں نے گھڑے کو کھودا تھا وہی مجھے اس گھڑے سے نکال سکتے ہیں، جاؤ اور ان سے کہو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑے سے آپ مجھے نکال دیں۔ کہا گیا ہے کہ میرا نام کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو جہل نے میرے لیے اس گھڑے کو کھودا تھا، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے اس گھڑے کو بنایا تھا، بلکہ آپ نے یہ سوچا کہ کوئی شخص مصیبت میں ہے تو میرا کام بنتا ہے کہ جاؤ میں اس کی تکلیف کو دور کروں، اس کی آزمائش کو دور کروں، اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اے احمدیوں، تم بھی یاد رکھو، جب بھی تم کسی مصیبت میں دیکھو، چاہے وہ ایمان دار ہو چاہے غیر ایمان دار ہو، تم اس کی مدد کرنا۔ آپ گئے، جا کر آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، رسی نہیں، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا کہ ہاتھ کو پکڑو اور اوپر آ جاؤ۔ یہ وہ ابو جہل تھی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی۔ پھر دوسری طرف ابو بکر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی، کیا کہا گیا کہ دیکھو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور وہاں پر پورے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، پورے جنے مل کر پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، محمد کو کیسا تکلیف دی جائے، محمد کو کیسا آزمائش میں ڈالا جائے۔ کیوں چڑھتے تھے میرے آقا سے؟ میرے آقا نے کیا تبدیلیاں لائی تھی؟ میرے آقا نے جو اتنی تبدیلیاں لائی تھی کہ عورتوں کو کہا تھا کہ تم پردوں پہ چلے جاؤ، بیٹی کو مصیبت نہیں بتایا تھا، بیٹی کو رحمت بتایا تھا۔ آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کو ایک مان لو۔ آپ نے کہا تھا سب کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک کے سامنے سجدے کو سر پہ رکھ دو۔ ہر کسی سے کیا مانگتے ہو؟ کسے مانگو؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تلاوت کرتے ہو تو 100 کتابوں پہ کیوں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو، چھوٹوں کے ساتھ رحم سے رہو، بڑوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہو، بڑوں کے ہر بات کو سنو، تکلیف کو جو ہے اس کی مدد کرو۔ یہی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس وہ ہر بار یہی کہتے کہ ہمارے باپ دادا کے ایمان سے ہم کو ہٹا دیا گیا، ہمارے باپ دادا نے بتوں کی پرستش کی تھی تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہ محمد کیوں ہمارے بیچ میں آتے ہیں، ہماری نسلوں کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ کہا گیا یہ بات چیت چل رہی ہے، لکھنے والوں نے کتابوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے، بعض تاجر ایسے تھے کہ ان کے دل میں تو تھا کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان ڈالے، کیونکہ نہ تو ایسا نور دیکھا تھا نہ تو ایسی چمک دیکھی تھی۔ لکھا گیا ہے، کیا ہے آپ کے بارے میں، دائے حلیمہ کے بارے میں لکھا ہے نا کہ جب آپ بستر میں آرام کر رہے تھے تو دائے حلیمہ نے اپنے چادر سے کپڑے کو ہٹا کر کہنے لگے ایک چاند تو آسمان پر ہے، دوسرا چاند میرے سامنے نظر آ رہا۔ اور آپ نے بھی کیا کیا؟ جیسے دائے حلیمہ کو دیکھا مسکرا کر یہ کہہ دیا کہ دیکھو ابھی انہوں نے مجھے گود میں بھی نہیں لیا مگر میں تمہیں اپنی امت کو بتا رہا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ وہی آپ دو جہاں
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے تکلیف دی جائے. سب جنوں نے سوچ لیا اور کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ لوگ اندھیرے میں ٹھہر کر چھپ کر سنا کرتے تھے. جب حضرت عمر فاروق دین میں آ گئے تو آپ نے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو چل رہی تھی تو وہاں پر کہا گیا کہ میں قرآن پاک سنا کرتا تھا مگر چھپ کر سنا کرتا تھا. تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا گیا کہ دیکھو میں جب اپنے باپ دادا کے ایمان پر تھا پورے تاجروں کے میں خلاف کہاں جاؤں مگر قرآن پاک کے جو الفاظ رہتے جو آیتیں رہتی وہ اسے میں سنتا تو میں کہتا تھا واقعی یہ برحق پر ہے قرآن کی آیتیں بالکل صحیح ہیں میں سنتا جاتا اور لطف اٹھاتا جاتا. ویسے ہی میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر آواز کو دھیمی رکھتے ہیں. پھر وہی شخص نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر ایک دمدار آواز میں کرتے ہیں زور کی آواز میں کرتے ہیں. اگر وہ ایک گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اطراف کے 2 یا 3 گھر تک آواز ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ان دونوں سے آپ دریافت کریے. تو پوچھا گیا کہ بتاؤ ابو بکر تم قرآن کو اتنا سلو کیوں پڑھتے ہو اتنا خاموشی کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہا گیا کہ میں اس لیے خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. وہی پوچھا گیا کہ تم تو یہ بات بالکل صحیح کہتے ہو. پھر بولا گیا کہ حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ تم قرآن کو آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ تو بولا گیا کہ دیکھو قرآن پاک میں اتنی تاثیر ہے کہ میں اتنی زور سے پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کافروں کے دلوں میں یہ آواز جائے کافروں کے دلوں میں اللہ کے قرآن کی آواز جائے جس سے ان کے دل کی کیفیت بدل جائے دماغ کی کیفیت بدل جائے اور وہ دین اسلام میں آ جائے. تو کہا گیا کہ یہاں عمر بھی صحیح ہے یہاں ابو بکر بھی صحیح. یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار چل رہا ہے. سب جنوں نے پلاننگ کر لی ہے. کیا پلاننگ کی ہے کہ حضرت عمر آتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے عمر کو چڑھایا جائے عمر کے کان کو بھرا جائے عمر کے دل کو لٹکایا جائے کیا کہہ کر بجایا جائے. کہا گیا کہ آتے ہی اب کیا معاملہ ہے آپ کے گرفت سے تو پورے معاملے نکل چکے ہیں اب تو سب محمد کا ترانہ گا رہے ہیں اب تو ہر کوئی محمد کے بات بول رہے ہیں. کیوں نہ بولے میرے آقا جو رحمت بن کر آئے تھے میرے آقا کن کن لوگوں کے لیے تکلیف بنے کسی کے لیے تکلیف نہیں بنے چاہے وہ بڑی عورت کا معاملہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس بات کو رکھا گیا کیا بول کر کہ وہ اپنے باپ دادا کے ایمان سے سب کو ہٹا رہے ہیں. اگر آج عمر نے کچھ نہیں کیا تو ہر کوئی اپنے باپ دادا کے ایمان سے ہٹ جائے گا. تو حضرت عمر فاروق جب عمر تھے آپ نے کیا کیا جوش میں آ گئے تیش میں آ گئے آ کر کیا کرنے لگے اڑ گئے اڑ کر ٹھہر گئے. تو کافروں نے کیا کیا تلوار کو اوپر سے ہٹا دیا تلوار کو نکال کر ہاتھ میں دے دیا اور کہہ دیا کہ یہی تلوار سے آج آپ قتل کریں. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج میں جاؤں گا اور یہی تلوار سے مقابلہ کر کر آؤں گا. نکل گئے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار لے کر جا رہے ہیں. راستے سے دیکھا ایک صحابی آ رہے ہیں سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابی آ رہے تھے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں دور سے دیکھ رہا تھا ان کے چہرے پر جلالی کیفیت تھی پورا خون ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرہ لال ہو گیا تھا غصے سے اور وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ آج محمد کو نہیں چھوڑوں گا آج محمد کا تو حساب کر کے رہوں گا. انہیں کیا پتا تھا کہ آج وہ جن کا حساب کرنے والے ہیں ان کا حساب تو پہلے سے ہی کر چکے ہیں کہ جاؤ آج ان کا قتل نہیں آج تمہارا قتل ان کے ہاتھوں ہونے والا ہے. کس بات کا قتل ہونے والا ہے؟ قتل ہونے والا ہے اس بات کا کس بات کا کہ آپ یہ چھوڑ کر دین اسلام میں آنے والے تھے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو اتارنے والے تھے.
بتوں کا قتل کرنے والے تھے، اللہ کے رسول کو اپنے دل میں لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہم کو ان محفلوں میں بٹھایا۔ والد صاحب کا حکم تھا کہ 11:30 تک آپ کے سامنے بیان کروں، اور جہاں تک ہو سکے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو بھی شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے دین اسلام میں کیسے آئے، آپ نے دین اسلام میں آئے پر کتنے فتوحات کیے، کتنی جنگیں کی، آپ کا دین اسلام میں کیا رویہ تھا، آپ نے کتنی تبدیلیاں آئی تھی، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک تھا، اپنے رعایا کو کس طرح دیکھتے تھے، آپ کی خلافت کا دور کس طریقے کا تھا، اللہ سے رسول پر ایمان کس طریقے کا تھا، ان سب عنوانوں پر میں آپ کو تفصیلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دونوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے اور 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے۔ نصیب ہے آئیے دعا کرا دیجیے۔ آدم بھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا